اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جیسے آپ کو معلوم ہے، جیسے ہم نے پہلے تذکرہ کیا کہ قرآن رمضان جو ہے وہ قرآن کا مہینہ ہے۔ آپ کا مائک کسی کا جو کھلا ہے وہ بند کر لیں، کیونکہ آواز ادھر آ رہی ہے، ڈسٹرب ہو رہی ہے۔ تو رمضان جو ہے وہ قرآن کا مہینہ ہے۔ ہم جتنا زیادہ قرآن کے بارے میں درس کر سکیں وہ بہتر ہے، اور جتنا زیادہ قرآن کو پڑھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ ہمارے لیے برکت، نجات اور مغفرت ہے، جنت کا راستہ ہے۔ تو آج جو میں آپ کو بات بتانے جا رہا ہوں، اپنا مائک بند کر لیں، آواز آ رہی ہے۔ آج جو میں بتانے جا رہا ہوں کہ قرآن کا نزول کیسے ہوا اور قرآن کے نزول کا ذکر قرآن میں کس طرح سے ہے۔ کہاں سے کھلا ہوا ہے یہ؟ جی آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے۔ جی اچھا، تو نزول قرآن کی بات کر رہا ہوں کہ قرآن جو آسمان سے زمین تک آیا، اس کی بتدریج آیا اور کس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا۔ تو نازل کا اور نزول کے معنی یہ ہیں کہ عربی کے حساب سے کہ بتدریج نازل ہونا، یعنی ایسا نہیں ہے جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تو آپ کے ہاتھ میں دے دی گئی تھی تختیاں۔ عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو کہا مجھے کتاب دی گئی ہے، تو اسی طرح سے صحیفے تھے۔ لیکن قرآن کے اندر بہت ساری حکمتیں ہیں جو آپ کو تھوڑی سی سمجھ میں آ جائیں گی اس درس کے اندر، کہ اللہ کی حکمت اللہ تعالیٰ کی یہ تھی کہ قرآن کو جو ہے تھوڑا تھوڑا سا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا جائے۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جس ترتیب سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کا نزول ہوا، اس ترتیب سے قرآن ہمارے سامنے نہیں ہے، لیکن وہ سب حکمتیں تھیں کہ جس وقت جیسی ضرورت تھی، جن لوگوں کو جو سامنے تھے، جو جوابات دینے تھے، جن کے سوال تھے، ان کے جواب جو ہے وہ قرآن کی وساطت سے دیے جاتے تھے۔ تو قرآن کے بارے میں جو ہمارے پاس تصدیقی روایات ہیں کہ قرآن کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، اور قرآن جو ہے وہ ایک کتاب کی شکل میں تھا، لیکن جب قرآن زمین پر آیا تو کتاب کی شکل میں نہیں آیا، وہ وحی کی شکل میں آیا اور ورڈز کی شکل میں آیا، اسپیچ کی شکل میں آیا۔ آگے ہم دیکھتے ہیں، دیکھیے کیسے آیا۔ سب سے پہلے جو اتفاق ہے زیادہ سے زیادہ کہ قرآن کی جو آیتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں وہ کون سی تھیں؟ وہ یہ تھیں۔ پہلے ہم ان آیتوں کو دیکھتے ہیں، پھر ان کی تشریح اور اس کی لوکیشن پہ جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو۔ پہلے دیکھیے قرآن میں لفظ جو آیا، جو پہلا اترا وہ پڑھو، اپنے رب کا نام لے کر جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، انسان کو پیدا کیا ایک جمے ہوئے خون کے قطرے سے۔ اس کی بہت ساری تفصیلات ہیں کہ وہ کلنگ کی طرح ہے جو رحم مادر میں ہینگ کیا ہوا ہوتا ہے۔ اس سے بڑی بڑی سائنس سے انسپائریشنز لی ہیں۔ اللہ تعالیٰ چونکہ خالق اور مالک ہیں، وہ ایک لمحے میں ایک ایسی حقیقت کو بیان کر دیتے ہیں کہ الفاظ میں کہ انسان ساری کوششیں کرنے کے بعد ماننے کو اسی پہ تیار ہوتا ہے کہ جو رب نے فرمایا وہ سچ۔ اور اس کی تیسری آیتیں، یہ 5 آیتیں جو ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی دفعہ نازل ہوئی۔ اقرا وربک الاکرم، کہ پڑھو، پھر پڑھنے کا لفظ ہے، اور تمہارا رب جو ہے بہت کریم ہے، بہت رحیم ہے، عزت دینے والا ہے، وہ بڑی عزت والا ہے۔
اور الذی علم بالقلم کے جس نے تم کو علم سکھایا قلم کے ذریعے لکھنے کے ذریعے سے. علم الانسان ما لم یعلم, انسان کو وہ علم سکھائے وہ جانتا ہی نہیں تھا. ہم اس کی تشریح بھی بعد میں کریں گے. بات یہ کرتے ہیں کہ یہ قرآن کی آیتیں کہاں نازل ہوئی. یہ آپ کے سامنے جو میں نے رکھی ہے چیزیں دیکھیے کہ جبل نور یہ ایک پہاڑ ہے مکہ میں, جو یہ بائیں طرف تصویر ہے یہ اس کی اوپر سے لی گئی ہے, اور نیچے آپ کو شہر نظر آ رہا ہے, اور اس کی اونچائی کے اوپر جا کر یہ غار ہے, غار ہرا. بہت سو کو آپ کو ضرور اللہ نے سعادت دی ہوگی کہ جس میں جو یہاں تک پہنچے ہیں غار ہرا تک. اور یہ غار ہرا بہت اوپر تک پہنچنا بڑا مشکل کام ہے. بہت برس سے پہلے میں یہاں گیا تھا, اللہ نے سعادت بخشی اور یہاں کھڑے ہو کے 2 نفل پڑھنے کی توفیق بخشی رب العالمین. تو یہ جو اس کا چڑھائی ہے وہ بڑی مشکل ہے, تقریباً 2 سے 2,500 فٹ اونچا ہے. یوں سمجھ لیجئے کہ 250 یعنی 250 منزل والی عمارت, تو اتنا اونچا ہے, اور پھر اس کا راستہ بڑا مشکل ہے. تو یہاں جو غار ہرا ہے, یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے آپ یہاں تشریف لایا کرتے تھے, اور یہاں آپ آ کے عبادت کرتے تھے, غور و فکر کیا کرتے تھے. اور اس غار ہرا کی پاس میں آنے کی حکمتیں بڑی تھیں کہ یہ مشرق کے مقام پہ ہے, یہاں سے خانہ کعبہ نظر آتا ہے. تو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جگہ پسند تھی. دوسری بات اس کی آپ بناوٹ دیکھیں گے ایسی ہے کہ جہاں غار ہرا ہے اس کے دائیں طرف کوئی چڑھ کے آ ہی نہیں سکتا. یعنی ایک انسان محفوظ جگہ کی تلاش کرتا ہے نا, پھر جہاں سے چڑھ کے آیا جاتا ہے وہاں بھی ایسا نہیں پاسبل ہے کہ کوئی 10-15 آدمی ایک دم سے آ جائے. تو یہ اس کی حفاظت کی بات ہو گئی. یہ مشکل بہت ہے, لیکن پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس 1400 سال پہلے آپ اس میں آیا کرتے تھے, اور آپ یہاں پر قیام فرماتے تھے. آپ کھانا لے کے آتے تھے, اور کبھی کبھی بی بی خدیجہ جو ہیں آپ کی وائف, وہ بھی آپ کا کھانا لے کے آتی تھیں. اور وہ وقت کون سا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی تلاش میں تھے کہ صحیح دین کیا ہے. آپ نے تمام دین ابراہیم کو سنا تھا, آپ اسی کے پیروکار تھے, اللہ کو ماننے والے تھے. آپ کے لیے حیرت کی بات یہ ہے کہ تمام مشرکین مکہ بھی اللہ کو مانتے تھے. کیا چیز نہیں مانتے تھے میں آگے بتا. تو یہاں پہ آپ آ کے عبادت کیا کرتے تھے. ایک چیز اور میں غار ہرا کی خاص آپ کو بتا دوں کہ جب غار ہرا میں داخل ہونے لگتے ہیں نا, تو وہاں پر 2 پتھر ہیں ایسے کہ اس کے بیچ میں سے لیٹ کے تقریباً گزرا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اتنا کوئی یہاں پر حملہ نہیں کر سکتا تھا. تو اس کی بات حکمت کیا ہے کہ جب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں آپ آیا کرتے تھے تو آپ کو بھی تو اسی طرح آنا ہوتا تھا نا. تو وہ جو جگہ جہاں وہ پتھر ہے وہاں سے میرے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک جو ہے وہ ٹچ ہوا تھا. تو جب آپ کو جانا نصیب ہو تو وہ آپ اس نیت سے پیارے کہ وہاں ایسے وارفتگی سے جائیں کہ یہاں میرے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم میں مبارک جو ہے ٹچ ہوا تھا, اور میرا بھی میں وہاں ٹچ کروں. کیا کریں گے آپ اپنا کرتا اٹھا دیں گے کہ اس پتھر کے ساتھ میں ٹچ ہوں. اس محبت میں یہ کوئی حج کی عمرے کی کوئی کنڈیشن نہیں ہے. سعودی حکومت نے یہاں کے آنے کو آسان اسی لیے نہیں بنایا کہ لوگ کہیں اس کو حج کا رکن نہ بنا دیں. جب ان کے پاس تجویز آئی تو انہوں نے کہا لوگ جو ہے پھر اس طرح کریں گے. تجویز یہ تھی کہ یہاں پہ جو ہے اس طرح کی وہ ریل کار ہوتی نا, اس طرح کی ہوا میں جو چلتی والی, وہاں سے بنا دی جائے وغیرہ وغیرہ. اس کی بڑی ہسٹری ساری میں نے سب پڑھی. تو ایسا نہیں ہو سکا اس لیے کہ لوگوں کو اس بات کے اوپر نہ ہو جائے کہ بھئی یہ حج کی کوئی چیز, حج اور دین اس سے کوئی تعلق نہیں. یہ صرف اور صرف ایک تعلق ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پایا کرتے تھے, اور یہاں پر جو ہے پہلی وحی نازل ہوئی تھی. تو وہ غار کے اندر جب آ جائیں تو پھر یہاں پہ جو ہے, اور یہ بڑا خطرناک ہے, یہاں سے گر بھی سکتے ہیں اور بہت سے لوگ گرے. تو یہاں جو غار ہرا آپ کو نظر آ رہا ہے دائیں طرف, یہاں پہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کیا کرتے تھے. اور پھر ایک دن کیا ہوا کہ ایک دن آپ کو فرشتہ نظر آیا, جبرائیل علیہ السلام. انسانی طور پر انسان کی بات جو ہے اس میں آپ کو خوف محسوس ہوا. اور پھر جب وہ فرشتہ آیا اس نے
یہ جو 5 آیت ابھی آپ کے سامنے میں نے پڑھی، یہ ان کے ہاتھ میں جو احادیث میں روایتوں میں ایک ریشمی کپڑے پہ لکھی ہوئی تھیں اور آپ کے سامنے رکھی اور کہا کہ پڑھو. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اقرا کا لفظ اسی لیے تھا نا کہ اگر وہ بولنے کی بولنے کی بات ہوتی کہ اقرا بولو تو آپ بول لیتے، لیکن لکھی ہوئی چیز آپ کے سامنے رکھی دی گئی کہ آپ پڑھو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے ہوئے نہیں تھے. اس کا قرآن جو ہے گواہی دیتا ہے کئی جگہ پہ. آپ کا کوئی استاد نہیں تھا، آپ کسی یونیورسٹی میں نہیں گئے، ورنہ کیا ہوتا کہ لوگ یہ کہتے تو آپ کے تو وہ استاد ہیں بھائی، نبی سے بڑے. لیکن یہ اللہ کی حکمتیں تھیں. اور اس کے علاوہ جو وہاں کا ماحول تھا، وہ کوئی بھی عرب جو ہے وہ پڑھنے لکھنے والے نہیں تھے. وہاں پوئٹری چلتی تھی، شاعری چلتی تھی، اور وہ یاد کیا کرتے تھے، اسے میمورائز کرتے تھے. تو وہاں کوئی اس طرح کا رواج نہیں تھا. تو خاص بات یہ نہیں تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے ہوئے نہیں تھے. ہمارے پاس تو وہ تمام حکمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتائی گئی ہیں کہ آپ پڑھے ہوئے کیوں نہیں تھے. بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرشتے نے کہا کہ آپ پڑھیے اقرا، آپ نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں. جو حدیث ہے تفصیل سے میں اس کو آپ کو وہ حدیث فارورڈ کر سکتا ہوں اگر چاہیں تو. آپ کو جبرائیل علیہ السلام نے 3 دفعہ کہا اور اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو اپنی سینے سے بھینچا. دیکھیں اس سب کے اندر سائنس ہے، اس سب کے اندر سائنس ہے. کبھی موقع ملے گا بات کریں گے، تو بہت تیزی سے گھڑی چل رہی ہے. تو آپ کو بھینچا، کہا پڑھو، پھر بھی آپ نہیں پڑھ پائے کیونکہ آپ پڑھے ہوئے نہیں تھے. پھر تیسری دفعہ بھیجنے کے بعد وہ بیچنا جو تھا وہ اللہ کی طرف سے کچھ ایسی چیز تھی جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں سرایت کر گئی، اور پھر آپ جو ہے وہ پڑھنے لگ گئے. وہ جو لکھا ہوا تھا وہ آپ پڑھنے لگ گئے، اقرا باسم ربک الذی خلق. تو یہ پہلی وحی تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس جگہ نازل ہوئی. تو یہ آپ اس کو اس حوالے کے ساتھ یاد رکھیں گے کہ یہ جو غار پتھروں کا ہے اور یہ جو پہاڑ ہے پتھروں سے بنا ہوا، یہ اس کی کچھ اہمیت ہے، اس کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اہمیت ہے. اب میں پھر یہاں آتا ہوں کہ یہاں جو بات کی گئی اقرا کہ پڑھو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کا نام لکھیں. آپ یہاں دیکھیں اس میں حکمت کیا ہے کہ پہلی بات تو پڑھنے کا لفظ ہے. جب یہ پڑھنے کی بات آئی اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کی وساطت سے ان تمام مشرکین مکہ جنہوں نے اسلام قبول کیا پڑھنا شروع کیا، تو اس کے بعد مسلمانوں کے اندر وہ بڑے بڑے عالم پیدا ہوئے کہ جن کے نام آج دنیا لکھ کے اور ان کی کتابوں کو پڑھتی ہے. خوارزمی سے لے کے جس کا نام لیں، پہلے یہ سب نہیں تھے. پھر جو ہے یہ جب پڑھنے کی بات آئی، اس پڑھنے کی وجہ سے یہ سارا علم جو ہے وہ ٹرانسفر ہوا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلا لفظ یہ کہا گیا اپنے رب کے نام سے پڑھیے. دیکھیے یہ نہیں کہا کہ اللہ کا نام لکھ پڑھیے. اس لیے یہاں بھی اس کی ایک حکمت ہے کہ جو سارے وہ مشرکین مکہ تھے اللہ کو مانتے تھے، کہتے تھے کہ اللہ جو ہمارا کریٹر ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، یس، لیکن رب نہیں مانتے تھے اللہ کو. رب کس معنوں میں کہ یہ جو ساری چیزیں ملتی ہیں، بارش برستی ہے، بچے ملتے ہیں، دولت ملتی ہے، رزق ملتا ہے، اس معنوں میں رب جو ہے اللہ ہی ہے. لیکن وہ ان کے لیے اس کے انہوں نے بت بنا رکھے تھے. ان سے پوچھو کہ کس نے پیدا کیا آسمان زمین کو، قرآن کے الفاظ ہیں، کہیں گے اللہ نے. کس نے تمہیں پیدا کیا، کہیں گے اللہ نے. پھر اللہ پوچھتے ہیں مانتے کیوں نہیں ہو تم، پلٹ کیوں جاتے ہو؟ لیکن وہ اللہ کی صفات کو نہیں مانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے. تو یہاں رب کا لفظ اسی لیے استعمال کیا کہ رب مانو اسے اور اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے تم کو پیدا کیا. پھر کہا کہ اے انسان کو جو بتایا کہ تمہاری کیا اوقات ہے، کہ تمہیں کہاں سے پیدا کیا، کوئی تم بہت بڑی چیز ہو، ایک چھوٹے سے نطفے سے جو ہے انسان کو پیدا کیا. اور پھر دوبارہ سے لفظ ریپیٹ ہوتا ہے اقرا وربک الاکرم، کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے کہ تمہارا رب جو ہے بہت ہی کریم. تو یہاں اس بات کو اگر چھوٹی سی سمرائز کریں تو کیا پہلی وحی میں کیا حکمت آ رہی ہے، پڑھو. پھر اللہ کہتے ہیں الذی علم بالقلم، کہ اس نے علم سکھایا قلم کے ذریعے. آج کے لوگ یہ کہیں کہ بھئی اب تو قلم نہیں رہا. نہیں، قلم ابھی بھی ہے. اس کے لیے چونکہ قرآن میں اس کی اور بھی بہت تفصیل آئی ہے، جیسے نون والقلم ما یسطرون، اور بھی اس کی بات تفصیل آئی ہے، وہ بات پھر ہم کر لیں گے. لیکن یہ کہ اگر وہاں سے شروع کر رہے ہیں
تو قلم سے ہی جو ہے لکھنا سکھایا اللہ نے. اور قلم کی تعریف صرف یہ نہیں ہے کہ ایک یہ بال پین ہوا یا ایک جو سیاہی ہم لوگوں کے لکھتے تھے, اس کی قلم کی بڑی اور تفصیل ہے. تو اللہ نے علم سکھایا قلم کے ذریعے, اور پھر اللہ نے کہا کہ ہم نے وہ علم سکھایا انسان کو وہ جو جانتا ہی نہیں تھا. جب یہ وحی آئی آپ کے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے بعد آپ ڈر گئے اور آپ وہاں سے پہاڑ سے اتر کر اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا مجھے اڑا دو, ملونی کوئی کمبل اڑا دو, آپ کا جسم کانپ رہا تھا. سوچی کسی انسان کے اوپر جب اس کیفیت ایسی گزرے گی. پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میری جان قربان, آپ جو ہیں پوری دنیا کے لیے, پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین ہے, لیکن انسان ہے. انسان ہے, قرآن بتاتا ہے کہ وہ انسان ہے. اور اللہ کہتے ہیں کہ اگر زمین پہ فرشتے بستے ہوتے تو ہم فرشتوں کو رسول بناتے, ورنہ کافر کہتے تھے یہ تمہارا رسول کیسا ہے, تو کھاتا پیتا ہے, یہ تو باہر میں جا رہا ہے, اپنے کام کر رہا ہے, شادیاں کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں. تو میں نے یہ کہا انسان ہے تو انسان کو خوف تو ہوگا نا. تو آپ آئے اور پھر بی بی خدیجہ کو یہ بتایا. آپ جو ہے اپنے چچا ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں, انہوں نے تصدیق کی کہ آپ کے پاس جو بات ہوئی ہے, آپ کے پاس جو فرشتہ آیا وہ صحیح ہے. اس سے پہلے جو ہے آپ کو خواب, سچے خواب آتے تھے, یعنی وہی آنے سے پہلے تو ایک نشانی جو ہے نا آپ کو مل گئی تھی کہ کچھ ہونے والا ہے, یہ ایسا کیوں میرے ساتھ ہو رہا ہے. پھر اس کے بعد جب یہ وحی ختم ہوئی, اب یہ اپنے بی بی خدیجہ کو بتایا, آپ ایمان لے آئیں. آپ کے زید بن ثابت جو آپ کے غلام تھے وہ ایمان لے آئے, حضرت علی ایمان لے آئے. بچوں میں 5 لوگ غالباً اس وقت ایمان لائے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر, اس بات کی کہ اللہ ایک ہے اور آپ اللہ کے رسول ہیں. اور پھر بی بی خدیجہ نے آپ کو تسلی دی کہ آپ تو اپنے رشتہ داروں سے بہترین سلوک کرنے والے ہیں, آپ تو یتیموں کے ساتھ بہترین سلوک کرتے ہیں, آپ غریب مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کوئی سزا کا معاملہ نہیں کر رہے ہیں, یقیناً آپ کے لیے کچھ انعام رکھا گیا. اور پھر وہی جو ہے نا کافی عرصے تک کے لیے رک گئی. یہ بات تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں اس بات کا شوق ہو جائے کہ آپ پر وحی آئے اور آپ اس کے انتظار میں تھے. یہ قرآن جو یہ والا وحی کا معاملہ ہوا کب ہوا, یہ کون سا مہینہ جو آپ کے سر پہ سایہ فگن ہے, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان, کہ وہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا. کلیئر ہے نا, سورہ بقرہ کی 285 آیت ہے. اور یہ قرآن کس لیے اتارا گیا کہ لوگوں کو ہدایت ملے گی, راستہ ملے گا, حق و باطل کی تمیز ملے گی, اور ہدایت یعنی ہدایت ملے گی, اور پھر روزے رکھنے والوں کے لیے تقویٰ کی بات. یہی بات سورہ دخان کے اندر آئی کہ حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین, اس کتاب روشن کی قسم کہ ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل فرمایا, تو ہم تو راستہ دکھانے والے ہیں یا ہم تو ڈرانے والے ہیں. تیسری آیت آپ کے سامنے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, اس پہ ہم تفصیل میں تو ایک پورے درس میں جائیں گے انشاءاللہ. لیکن یہاں بات کیا ہو رہی ہے, جو قرآن کو نازل کیا گیا وہ شب قدر میں نازل کیا. پھر اس کے علاوہ ایک آیت بتا رہی رمضان میں, تو لیلۃ القدر کہاں پہ آ گئی, رمضان میں آ گئی. ٹھیک, پھر اس بات کو دکھانے کے لیے کہ قرآن جو ہے اس کو تھوڑا تھوڑا نازل کیا گیا. یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے 106ویں, وقرآن فرقناہ لتقرأہ علی الناس علی مکث ونزلناہ تنزیلا, ہم نے قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھ کر سناؤ, اور ہم نے اس کو آہستہ آہستہ اتارا ہے. تو یہ تنزیلہ کا لفظ یہ میں نے 4 آیتیں آپ کے سامنے رکھی. ایک, قرآن نازل کیا گیا, کب کیا, رمضان کے مہینے میں, رمضان کی ایک مخصوص رات میں. کون سی رات تھی, اس کو لیلۃ القدر کہا گیا ہے, اس کو 1000 مہینوں سے بہتر کہا گیا ہے. اب سوال کہ کیا پورا قرآن اتار دیا گیا تھا اس رات میں؟ ہاں, یہ لوح محفوظ سے میں آپ کو آگے کی آیتوں پر لے جاتا ہوں. آسمان دنیا پر نازل کیا گیا تھا, جو آسمان ہمیں نظر آتا ہے وہاں پر کیا چیز ہے, ایک اسی طرح سے جیسے خانہ کعبہ ہے, اس طرح ایک بیت المعمور ہے جو قرآن کے اندر مذکور ہے. میں آپ کو اس کی آیت بھی دکھاؤں گا. تو وہاں پر نازل کیا گیا, کہاں سے, لوح محفوظ سے. لوح محفوظ کہاں پہ مجھے نہیں معلوم. اللہ تعالیٰ نے لوح کس کو کہتے ہیں, جس پہ چیزیں لکھی جاتی ہیں.
محفوظ کے نہیں سیف سیکیور. وہاں پہ وہ کتاب تھی, وہاں سے اس مہینے اس رات میں اتاری گئی پوری کی پوری, اور پھر اس کے بعد زمین پر تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا. یہ میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیتیں رکھی دلائل کے لیے. اب ایک بات اس سے پہلے کہ میں تفصیل اس میں ان آیتوں میں جاؤں, میں آپ کو یہ بتاؤں کہ قرآن کتاب کی شکل میں زمین پہ نہیں آیا نا, نو, ورڈز کی شکل میں, الفاظ کی شکل میں. ایسا کیوں ہوا قرآن کتاب کی شکل میں؟ اس لیے کہ اللہ کی حکمت یہ تھی کہ اس کو ایک دم پورا نہیں نازل کرنا ہے, جیسے جیسے ضرورت ہوگی, جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چیزیں ایکسپلین کرنی ہوں گی, آپ کو اسی طرح سے قرآن کی جو ہے آیتیں آپ کے اوپر نازل کی جائیں گی. اور پھر قرآن کی آیتیں کیسے نازل ہوتی تھیں؟ فرشتہ آپ کے پاس آتا تھا, وہی آتی تھی. کبھی ہم وہی کے اوپر درس کریں گے. وہی جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اللہ کی شان یہ کہ اللہ کسی بندے سے بات نہیں کرتے, کسی کے سامنے نہیں ہوتے, کسی کی مجال نہیں وہ آپ کو دیکھ سکے. لیکن جب اللہ اپنا پیغام دینا چاہتے ہیں تو وہ وہی کی شکل میں کیسے ہوتا ہے؟ یا تو فرشتہ آتا ہے, کہہ دیتا ہے کان میں, دل پہ القاء کر دیتا ہے, یا اللہ تعالیٰ دل پہ خود ہی اتار دیتے ہیں. یہ تمام وہی کی جو ٹائپس ہیں یہ اللہ کے رسول نے ہمیں بتائی نہیں ہے. پھر اس کے علاوہ کیا صرف نبیوں پہ وہی آتی ہے؟ نہیں, قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ وہی جو ہے عام آدمیوں پہ بھی آتی ہے. اور شہد کی مکھی کا بھی ذکر ہے کہ اس کے اوپر بھی ہم نے وہی کی, تو اس پہ کبھی ہم اور بات کریں گے. تو میں یہاں اس بات پہ ختم کر رہا ہوں کہ آسمان سے جو قرآن اترا وہ ورڈز کی شکل میں. ورڈز کیسے تھے؟ فرشتہ آتا تھا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتا تھا. آپ جو ہے وہ سارے مکہ کے اور دنیا کے لوگوں کو وہ قرآن سناتے تھے. اب اس قرآن کی تذکیر اور ہو رہی ہے, تذکرہ سورہ بروج کے اندر کہ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. یہ قرآن بڑی شان والا ہے, میرے رب کا جو ہے قرآن مجید. کس کے الفاظ ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے الفاظ ہیں. کہاں ہے؟ فی لوح محفوظ, لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. دیکھیے جب سوال سب کے ذہن میں آئیں گے کہاں لوح محفوظ ہے, تو ہمیں اس پہ غور کرنا ہے. کیا پتا ہمیں اللہ کس طرح ہمیں سمجھا دیں. لیکن ہمیں تو یہاں ایمان کی باتیں میری اور آپ کی کہ اللہ نے قرآن میں لکھا ہے, مان لیا, ایمان ہے. رب العالمین قرآن جو ہے بے شک بڑی شان والا ہے. اس میں ہر چیز کا علاج ہے, ہر چیز کا جواب ہے, ساری دنیا کے علوم ہیں, ہدایت کا راستہ ہے. پھر قرآن کی اور بات ہوتی ہے سورہ طور کے اندر, بسم اللہ الرحمن الرحیم, والطور وکتاب مستور فی رق منشور والبیت المعمور, کہ اللہ کوہ طور کی قسم کھاتے ہیں, وہ کتاب مستور کے لکھی ہوئی کتاب کی قسم, فی رق منشور جو کھلے صحیفے میں. اس کے بہت سارے معنی میں نے انگلش میں بھی پڑھے, اردو میں بھی پڑھے, لیکن بات یہ ہے کہ جو الفاظ کے معنی تو نکال سکتے ہیں, لیکن رب نے جو بات کہی ہے اس کو سمجھنے کے لیے بہت غور کرنے کی ضرورت ہے. کہ اور اس کے جو معنی ہوتے ہیں کہ جیسے کہ لکوڈ پیپرز کے اوپر لکھا ہوا ہے, یہ بھی اس کے معنی ہیں. جیسے کہ جیلی پہ ٹائپ کے پیپرز پہ لکھا ہوا ہے, اور کیا ہو سکتا ہے اللہ ہی جانتے ہیں. والبیت المعمور جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ فرشتوں سے آباد گھر جو آسمان میں فرشتوں کا کعبہ ہے, اس کی قسم. وہاں پہ یہ قرآن محفوظ کیا گیا, لوح محفوظ سے اتارا گیا, اور وہاں سے پھر تھوڑا تھوڑا کر کے زمین پہ اتارا گیا. اب یہ سورہ واقعہ کی بھی آیت ہے یہاں, کیونکہ سارا نزول کی باتیں ہو رہی نا. میرا درس آج نزول کے اوپر ہی ہے, قرآن کے نزول کے اوپر. تو انہ لقرآن کریم, کہ یہ قرآن کریم ہے نا, بڑی عزت والا, بڑی شان والا. پھر کتاب مکنون, کہ ایک محفوظ کتاب میں ہے, لکھا ہوا ہے, جس کی بات اوپر ہو رہی لوح محفوظ میں. وہ آیتیں میں نے آپ کے سامنے جمع کی ہیں. لا یمسہ الا المطہرون, یہ سورہ واقعہ سورہ رحمان کے بعد آتی ہے کہ اس کو پاک لوگ چھو سکتے ہیں. اس کے معنی لوگوں نے یہ لیے ہوئے کہ اگر ہم وضو نہیں کیے تو ہم نہیں چھو سکتے. اس کی تفصیل بہت اچھی ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتائی ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا, اور قرآن جو ہے بک شاپ میں رکھا ہے, وہاں پہ ایک غیر مسلم جاتا ہے, وہ پاک نہیں ہے, وہ اٹھا کے چھو سکتا ہے, تو پھر یہاں وہ بات آپ کیسے کہیں گے کہ بھئی کسی چھو ہی نہیں سکتا, تو یہاں کس نے چھو لیا؟ لا یمسہ الا المطہرون. تو یہاں اس کا مطلب ہے کہ وہ کچھ
جو بڑے ریلائبل لوگ ہیں جہاں پہ قرآن رکھا ہوا ہے، جو فرشتے ہیں، وہ ان کے علاوہ وہاں پر کوئی پہنچ نہیں سکتا، یعنی کہ اس کے اندر کوئی تردید یا کچھ کوئی اس کے اندر چینجز نہیں کر سکتا، وہ سیف ہے۔ اس سیف کے لیے ایک اور بھی آیت دکھاؤں گا، اور یہ اللہ آخر میں کہتے ہیں کہ یہ رب العالمین کی طرف سے اترا ہوا ہے، تنزیل من رب العالمین۔ تو میں نے قرآن کے نزول کی بات کی، جتنی بھی کی آپ کے ساتھ، اور کہاں پہ اترا وہ آپ سے کی۔ یہ قرآن کی سورہ حجر کی آیت ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ لیجیے جناب، سیل لگ گئی اس کے اوپر، سیف ہو گیا۔ اب بات کی کسی طرح گنجائش ہی نہیں رہی کہ کوئی کہے کہ یہ قرآن جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا گیا تھا، آج اس میں تحریف ہو گئی، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، جیسے کہ بائبل میں ہوئی ہے، جیسے کہ تورا میں ہوئی ہے۔ وہ چیزیں اپنی جگہ پہ ویسی نہیں ہیں جیسے اللہ نے اتاری تھی۔ اس کو سنبھالنے والوں نے اس کے اندر بہت کچھ کر دیا، اور یہاں بھی کرتے، لیکن چونکہ یہاں اس کی ذمہ داری آپ کی اور میرے رب نے لے لی کہ ہم اس کی حفاظت کرنے والے، تو لوگوں نے بڑی کوشش کی۔ آپ کی اور میری زندگی کے اندر گواہی ہے، کویت سے شائع ہوا، امریکہ سے شائع ہوا، کئی ویب سائٹ پہ آپ دیکھیں گے بڑی کوششیں کی گئی کہ کچھ آیتیں نکال دی جائیں، کچھ ڈال دی جائیں اپنی مرضی سے۔ ایسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا جاتا تھا نا ان کی طرف سے، مشرکین کی طرف سے، تھوڑا سا آپ کم کر لیں، تھوڑا سا ہم آگے بڑھ جائیں گے۔ تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں یہاں پر آپ کے سامنے جو آیت ہے، جو آپ کے دل کو تقویت دے گی، میرے دل کے لیے سرور ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، بے شک میرے رب آپ نے نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے، اور جس کی حفاظت اللہ کرے اسے کوئی چھو سکتا ہے؟ تو دیکھیے قرآن کے نزول کی بات ہوئی، یہاں تک میں اس آیت پہ آپ کو لایا کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم اس کی حفاظت کرنے والے۔ تو اب قرآن کے اندر کبھی کسی کو کوئی مغالطہ نہ ہو کہ جی لوگ یہ کہتے ہیں یہ والی آیت پہلے نہیں تھی اب آ گئی ہے۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ ہم اس کی حفاظت کرنے والے۔ تو کب تک؟ روز محشر تک۔ قرآن کے ساتھ جو ہمارا تعلق بنانا ہے وہ کیسا ہے؟ انفرادی بھی اور اجتماعی بھی۔ ایک انفرادی کیا ہے کہ جب ہم قرآن کھول کے پڑھتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ترجمہ پڑھتے ہیں، اگر عربی آتی ہے تو سمجھتے ہیں، ایک تو یہ انفرادی ہو گیا۔ ایک اجتماعی چاہیے تعلق جو اس وقت ہو رہا ہے، یہ اجتماعی تعلق ہے۔ یہ اجتماعی تعلق ایک درس قرآن کے حوالے سے ہے، اور ایک اس حوالے سے بھی ہے کہ جب آپ گھر میں بیٹھ کے پڑھیں، اپنے بیوی بچوں کو تھوڑا سا بتائیں کہ دیکھو قرآن کی آیت یہ ہے، دیکھو اس میں یہ بتایا گیا ہے، دیکھو زکوٰۃ کے یہاں پہ اس طرح حکم دیا گیا ہے، اور پھر اس میں سائنس کی یہ باتیں کی گئی ہیں۔ یہ قرآن ایسی کوئی پرانی کتاب نہیں کہ جس میں پرانے زمانے کے ذکر ہو۔ یہ جب نزول کا ذکر آتا ہے نا، تو یہ ہمارے بہت سارے علماء جو ہے نا اس کو شان نزول لے لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں، یہ آیت پتہ ہے کب نازل ہوئی تھی؟ یہ جو فلاں 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 جب وہ آیا تھا، جب وہ بات کر رہا تھا اس سے، اس طرح سے اس کا تاثر ہو جاتا ہے کہ یہ تو اس وقت کے لیے نازل ہوئی تھی، بس ختم، آج کا کوئی تعلق ہی نہیں۔ نہیں بھائی، قرآن تو ہدایت ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، آخر وقت کے لیے، روز محشر تک کے لیے۔ تو آج بھی اس کا تعلق اتنا ہی گہرا میرا اور آپ کے ساتھ ہے ہر آیت کا، جیسے کہ 1400 سال پہلے تھا۔ تو ایک اس میں نے آپ کو بتایا کہ انفرادی تعلق رکھنا ہے، ایک اجتماعی تعلق ہے۔ فمن اتبع ہدایا فلا یضل ولا یشقی، اللہ کہتے ہیں جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا تو نہ تو وہ بہکے گا، نہ کبھی اس کو تکلیف ہوگی۔ یہ سورہ طہ کی آیت ہے۔ کیونکہ یہ جو وحی کی بات ہو رہی ہے، میں اس کے لیے حوالہ دے رہا ہوں سورہ نساء کا، کہ اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے آپ کی طرف اس طرح وحی کی ہے جیسے کہ نوح علیہ السلام پہ کی تھی اور ان کے بعد والے نبیوں کی طرف۔ یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کے لیے اور میرے لیے تسلی کہ یہ جو وحی آئی ہے، جو قرآن ہمارے سامنے ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی، یہ دنیا میں کوئی پہلی دفعہ نہیں آئی۔ اس سے پہلے بھی نوح علیہ السلام پہ وحی اتری، آدم علیہ السلام اور تمام نبیوں کی طرف جو ہے وہی اتری۔ یہ قرآن کی آیت جو ہے اس کا حوالہ دے رہی ہے، اور اللہ کہتے ہیں کہ جو قرآن ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، یہی حق ہے اور یہی سچ ہے۔ اور یہ کیا کر رہا ہے قرآن؟ اپنے سے پہلے کی کتابوں کی تصدیق کرنے والی۔
جو پہلے کتابیں آئی تھی نا، جو حضرت موسیٰ پہ، حضرت عیسیٰ پہ، حضرت ابراہیم پہ، داؤد علیہ السلام پہ، تو ان سب کی تصدیق کرتا قرآن. اور ایک اور بھی بات بتاؤں کہ ان تمام کتابوں کے اندر آنے والے نبی کا بھی تذکرہ ہے اور اس کتاب کا بھی تذکرہ ہے. میں اس کو کسی اور درس میں دکھاؤں گا. اللہ اپنے بندوں سے پوری طرح باخبر ہے، خوب دیکھنے والا ہے. اور پھر اللہ کیا کہتے ہیں، ہم نے اس کتاب کا وارث ایسے لوگوں کو بنایا ہے، سنیے، جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا، چوز کر لیا. یہ ہے کتنی بڑی خوشخبری جو ہم نے پہلے اس میں ایک درس ہم نے کیا. اللہ نے ہمیں چوز کر لیا، ہم ان خوش نصیبوں میں سے ہیں. تو ہم اس قرآن کے وارث ہیں. اللہ نے یہ ہمارے لیے رکھی ہے، اللہ نے ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے. اور اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان لوگوں کو اس کا وارث بنایا ہے جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا. تو جو اس کو پڑھنے والے ہیں، جو اس کو سمجھنے والے ہیں، جو آج اس وقت درس میں شریک ہیں، وہ اس کے وارث ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. کیونکہ اللہ نے جن کو چنا ہے وارث بنانے کے لیے، انہی کو تو قرآن پڑھا رہے ہیں نا. اللہ انہی کو تو اس بات کی توفیق دے رہے ہیں کہ قرآن کو جو ہے سمجھنے کی کوشش کرو. یہ اب میں اس کو کسی اور درس میں لوں گا کہ قرآن کا مقصد کیا ہے. اور یہ ان لوگ، یہ اے رب، ان لوگوں سے، یہ حضرت ابراہیم کی دعا تھی، ان لوگوں میں خود انہی کی قوم میں سے ایک رسول بھیجیں جو انہیں آپ کی آیات سنائیں، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کی زندگیاں سنوار دیں. تو بڑا زبردست اور حکمت والا ہے. میں ابھی اس پہ نہیں بات کر رہا. یہاں آتے ہیں ہم کہ یہ جو ہم نے آج سورہ الگ کی آیتیں پڑھی اور ہم نے ایکچولی اس حوالے کے ساتھ پڑھا ان کو کہ نزول قرآن کیا ہے، کہ قرآن کا نزول کیسے ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کیسے اتری اور اس وحی کو آپ نے کیسے لیا. اور اس کے بعد پھر گیپ جو آیا نا، اس کے بارے میں بعد میں بات کریں گے اس میں کسی اور وقت میں، کہ جو سورہ مدثر اس کے بعد اتری، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا اب آپ اپنی دعوت کو پھیلائیں، اب اپنی دعوت لوگوں تک پہنچائیں. ایک اکیلے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے اس مشرکین مکہ کے درمیان جو سارے کے سارے چڑھ دوڑے تھے، جو اس بات کو گوارا نہیں کرتے تھے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تن تنہا، پھر آپ کے صحابہ، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ دین جو ان آیتوں کے ساتھ اترا تھا وہ دین پوری دنیا میں پھیل گیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تقریباً آدھی دنیا جو ہے مسلمان تھی. آج آپ کو پتہ ہے کہ کتنی بڑی تعداد میں مسلمان دنیا میں ہے اور کتنی بڑی تعداد میں جو ہے پھر وہ ایمان لا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہتے. اللہ نے ہدایت کے لیے کتاب بھیجی ہے. اس کتاب سے جو جڑے گا اس کو ہدایت بھی ملے گی، اس کو اللہ کا انعام بھی ملے گا، اس کی دنیا کی زندگی بھی بہترین ہوگی اور آخرت کی زندگی بھی بہترین ہوگی. صدق اللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک